قرآن میں مرد جہاد کر رہے ہیں، کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں زکات دے رہے ہیں، کہیں ان کے روزوں کا تذکرہ، کہیں ان کی قربانی کا تذکرہ، کہیں ان کے تہجد کا تذکرہ، کہیں ان کے رکوع اور سجدوں کا تذکرہ۔ آقا قرآن میں ہمارا تو نام ہی نہیں، ہمارا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، تو خالق کائنات نے فوراً آمنہ کے لال کی ذات گرامی پر قرآن نازل کر دیا۔ قرآن سننے کو جی چاہتا ہے، ذرا محبت سے جواب دو، جی چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ پیار نصیب فرمائے۔ قرآن بھی اعلیٰ، اور یہ قرآن جس محمد پہ نازل ہوا وہ آمنہ کا لال محمد بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ یہ 22واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع، آواز آتی ہے، رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے، ایک کائنات دیو لوگو، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں اللہ پاک مردہ دیاں بھی گلاں کر رہے نے کہ عورتاں دیاں بھی گلاں کر رہے نے۔ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، ایماندار مرد ایماندار عورتاں، اللہ دیاں فرما برداریاں کرنے والے مرد فرما برداریاں کرنے والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں، اللہ کو ڈرن والے مرد ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں، اللہ پاک دا کثرت دے نال ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والیاں عورتاں، اپنی عزتاں دیاں حفاظتاں کرنے والے مرد حفاظتاں کرنے والیاں عورتاں، اللہ پاک مرداں دیاں بھی شاناں بیان کر رہے ہیں کہ عورتاں دیاں بھی عظمتاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ عام عورتاں نے نہ کہ کچھ خاص بھی عورتاں نے، توجہ کر، جنہ دی اللہ نے وکری شان بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ، جنہ دی اللہ نے الگ ہی عظمت بیان فرمائی۔ او کون نے؟ آواز ہوندی ہے رب فرما دے نے یا نساء النبی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ماما نال پیار نصیب فرمائے، توجہ توجہ، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔
واقمن الصلاۃ وآتعن الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء، ایک خاص عورتوں نے لستن کا احد من النساء ان تقیتن، تہاڈی تے شان ہی وکھری ہے، اللہ نے تہاڈی تے عظمتی انوکھی بنائی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا، جدو کسی نال گل کرو تے نرم لہجے اندر نہ گل کرو تے نیکی والی بات کریا کرو، اپنے گھر اندر ہی رہا کرو، نبی دیو بیویو نماز قائم کریا کرو، زکات ادا کریا کرو، اللہ تے دے رسول دی تابعداری کریا کرو۔ اللہ حالی بھی سمجھ نہیں آئی انہاں عورتاں دی کی شان ہے، انہاں ماما دی کی عظمت ہے۔ اللہ فرماندے نے کاریا میں تے تیرے تے بڑیاں اپنی رحمتاں کیتیاں نے، میں تے تینوں اپنی نعمتاں نال اپنا قرآن دے کے نوازیا تے تو کیوں بخل کرن دے آئے؟ ذرا میرے بندیاں نو دل کھول کے میرا قرآن سناوے۔ اللہ انہاں ماواں دی کی شان ہے، آواز ہوندی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگے دھیان کریا جے ذرا، وازواجہ امہاتہم۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ اللہ کرے آئی جائے تھی، آخو آمین۔ فرمایا کہ میرا مصطفیٰ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ، یا اللہ تیرے بندے خراب موسم چائے نے، باہر سردی ہے، ٹھنڈ ہے، بارش ہے، عرشہ والیا یہ سفر کر کے آئے نے، تیرے قرآن دا پیار لے کے آئے نے، تو انہیں تو راضی ہو جا۔ فرمایا میرا مصطفیٰ مومناں نو انہاں دی جان نالوں زیادہ عزیز ہے، تے اس مصطفیٰ دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں، جڑے مومن نے وہ مصطفیٰ دیاں بیویاں نو اپنیاں روحانی ماواں سمجھدے نے۔ اللہ اللہ، اور ماواں تے بے شمار۔ آؤ میں بات شروع کرا، 11 بیویاں میرے مصطفیٰ دیا اور بیک وقت 9 ماواں سن میرے مصطفیٰ دیا، میریاں تے تیریاں 9 ماواں جڑیاں نبی دے نکاح وچ مصطفیٰ دیاں بیویاں سن۔ اللہ اللہ، یہ ساری عظمت والیاں، یہ ساری شان والیاں۔ ایک ماں ہے، اس ماں کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ، ذرا مل کے کہہ دو رضی اللہ ہو۔ کبھی توجہ ہے، پیار ہے، بات شروع کرو۔ یا اللہ میرے توفیق دے دے، بڑی تھکاوٹ ہے جلسے سفرہ دی، پر اللہ میں تیرا قرآن ہی سنانا ہے نا، اللہ تو میرے ہمت دے، یا اللہ تو میرے توفیق دے دے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ذرا محبت نال کو رضی اللہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، میرے اور تھوڑے خالق و مالک نے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر سیدہ خدیجہ دے وچوں اور لوگوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے دا نام جناب قاسم، وہ فوت ہو گیا، اور وہ تو بعد اللہ نے ایک بیٹی پیدا فرمائی جہدا نام رکھیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ تو بعد اللہ نے ایک اور بیٹا اپنے محبوب نو عطا فرمایا، یہ نام رکھیا جناب عبداللہ، اور ان دا لقب سی طیب اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی بچپن اندر فوت ہو گئے، اللہ پاک نے ایک اور بیٹی اپنے محبوب نو عطا فرمائی، یہ نام رکھیا سیدہ رقیہ۔ او دے بعد اللہ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، او دا نام رکھیا جناب ام کلثوم
کلثوم او تو بعد سارے نال چھوٹی بیٹی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ایدا نام رکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا بول کے کہنا ذرا رضی اللہ محبت کر ذرا میرے نال سیدہ فاطمہ الزہرا کون فاطمہ او لوگو طیبہ فاطمہ کون فاطمہ سیدہ فاطمہ کون فاطمہ زہرا فاطمہ کون فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ کون فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کون فاطمہ دختر نبی فاطمہ کون فاطمہ زوجہ علی فاطمہ کون فاطمہ حسن تو حسین دی اماں فاطمہ کون فاطمہ اور لوگوں مسند احمد اندر موجود جے آمنہ دلال فرما دینے جب پوری کائنات پل صراط تو گزرے گی تو سیدہ فاطمہ دیواری آئے گی اللہ فرمان گے لوگ اپنی نظرہ جھکا لو میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزر لگی دے رضی اللہ تعالی عنہ جدے بارے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہن والا کہیں گے سونیا ایو اہل بیت کا احب الیک سونیا تھاڈے گھر والیاں وچوں اہل بیت وچوں تانوں بہتا کیدے نال پیار ہے تے آمنہ بلال اپنی کوثر و تسلیم اندر دلی ہوئی زبانی تو ارشاد فرمایا کالا فاطمہ بول بول ذرا کہہ رضی اللہ ہو اب سیرت فاطمہ اللہ کی مہربانی بیان کرنی انشاءاللہ نبی پاک نے کی فرمایا کالا فاطمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے ایک دن سونے نبی اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہا سا سونے نبی دی نظر پہ گئی میرے اوتے آقا فرما دے نے او تو حذیفہ سونے میں حذیفہ لبیک یا رسول اللہ صادق یا رسول اللہ سونے میں حذیفہ آقا فرما دے نے او حذیفہ ہنے میرے کول جبریل آیا تے آ کے جبریل نے مینوں دسیا جبریل نے مینوں خوشخبری دیتی ہے بشرانی ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ جبریل نے ہنے آ کے مینوں خوشخبری دیتی ہے جن جنتی نوجوان نے سارے دا سردار اللہ نے حسن تے حسین بنایا تے جنیاں جنتی عورتاں نے ساریاں دی سردار اللہ نے میری بیٹی فاطمہ نے بنایا ہے نبوت دا 10واں سال آپ بات شروع کریے اللہ دیا مرضیاں پیار کرنے والی لوگوں محبت کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں ٹھیک 35 دن بعد حمایت کرنے والا اپنے بتیجے کی خاطر لڑ مر جان والا چاچا ابو طالب یہ فوت ہو گیا ان مکے والے کھلا مل گیا ظالماں موقع مل گئے لوگوں کوئی ایسا ظلم نہیں کوئی ایسی زیادتی نہیں جیڑی ظالماں نے میرے مصطفیٰ دے نال نہ کیتی ہوئے ظلم دے پہاڑ نے ستم دے پہاڑ نے حدیث پاک اندر موجود ہے بخاری شریف اندر اللہ اکبر ایک دن میرے تے تھاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ بیت اللہ دی سانو زیارت نصیب کر دے بار بار نصیب فرما تے ابو جال بے ایمان ایدی محفل لگی ہے بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے کافر بڑے بڑے لچے بڑے بڑے لفنگے بڑے بڑے بدماش ابو جال دی محفل اندر بیٹھے نے تے میرے آقا نماز پڑھ رہے نے سر رب اگے سجدے سٹیا ہویا تے ابو جال اندر ہو میرے ساتھیو اج فلانے محلے اندر اونٹ ذبح ہویا کاش کے کوئی بندہ جائے اونٹ دی اوجری لے آ کے محمد دی گردن پہ پا دے
اللہ اللہ ایک شقی اٹھیا ایک بدبخت اٹھیا ایدا نام عقبہ بن ابی معیط اٹھیا اونٹ دی گندی پاری بدنی اوجری اٹھا کے تے لیا کے میرے محمد دے کندھے تے رکھ دیندا ہے میرے مصطفیٰ نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا اور لوگوں اٹھن دیا ہمتاں نہیں رہ گئیاں اور میاں سر اٹھان دیا طاقتاں نہیں رہ گئیاں میرے مصطفیٰ دا ایک پروانہ دیوانہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ ویکھ رہے نے اور جواب دین دی تے ہمت نہیں ظالمہ بدماشاں نال لڑن دی تے طاقت نہیں دوڑے دوڑے میرے مصطفیٰ دے گھر گیا تے جا کے آندے نے نیل بھی دیو بیٹیو نیل محمد دیو تیو اللہ نے بیٹے تے پہلے ہی فوت کر دے اور جان دے ہونا جدیاں تیاں ہی دیا ہو جدیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو اولاد بیٹیاں دی نعمت محروم ہوئے او دے دل تے کی گزردیاں نے دل وچ خیال کردے نے کاش کہ اج محمد دا بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوندا اللہ اپنے ابے دی ہمت دا کردا فرماندے نے اے محمد دیو دیو کافراں نے تھاڈے ابے دے موڈیاں تے گندی اودری پا دتی ہے تے نبی واگ اٹھیا نہیں جا رہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑیاں دوڑیاں روندیاں روندیاں بیت اللہ وچ آئیاں تے آ کے اپنے نکیاں نکیاں ننیاں ننیاں ہتھاں نال اوجری ہٹاندیاں نے تے سونے نبی سر سجدے وچوں اٹھاندے نے تے ابو دے چٹے چٹے گورے گورے ریشم نالو نرم ہاتھ پکڑ کے آسمان ول کر دیندیاں نے فرماندیاں نے ابو انہاں ظالموں واسطے بد دعا کیوں نہیں کر دے اللہ اکبر تے زبان چ فرماندیاں نے اللہم احسن عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا اللہ انہوں ایک ایک کر کے مار دے ایک ایک کل کر کے قتل کر دے اللہ کسے ظالم نہیں باقی نہ رکھی تے جان دے ہونا بیٹیاں دیاں بد دعاواں اور پینا دیاں دعاواں راگا نہیں دے جاندیاں بلکہ رب دے عرش نو چیر کے رکھ دیندیاں نے سیدہ فاطمہ نے بد دعا کیتی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے او دے تو چند سال بعد جن کافراں دے نال لے کے بیٹی نے بد دعاواں کیتیاں سن میں اپنی اکھاں نال ویکھیا بدر دی جنگ اندر ذلت دی موت مارے گئے اور گھسیٹ کے بدر دے کھوہ وچ سٹ دتے گئے کون فاطمہ علامہ جلال الدین سیوطی کہہ دو رحمت اللہ فرماندے نے ایک دن ابو جہل بے ایمان کسے بات تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبوت دا شروع دور تے ابو جہل کسے گلیو جناب فاطمہ دے منہ تے تھپڑ ماردا ہے سیدہ دے منہ تے تھپڑ ماریا تو سیدہ فاطمہ روندی روندی ابے محمد کول آئیاں صلی اللہ ہو آ کے آدھی ہمیں ابا جی ابو جال نے میرے منہ تے تھپڑ مار دیتا تے ٹھیک گزرتی ہوں گی میرے مصطفیٰ دے دل پہ آقا فرما دینے نیتی فاطمہ جا جیڑا مکے دا چودھری ہے مکے دا سردار ابو سفیان کول جا تے انہوں جا کے ابو جال دی حرکت بس سیدہ فاطمہ روندی روندی ابو سفیان کول جاندیاں نے تے جا کے فرماندیاں نے او چاچا ابو سفیان ابو جال نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا تے ابو جال ننی فاطمہ ہے ابو سفیان ننی فاطمہ دی انگلی پکڑ لیندا تے ابو جال بیت اللہ اندر بیٹھا ہویا اے دے بدماش اے دے حواری اے دل
ادھر لفنگے لچے لڑکے ادھر ارد گرد جمانے تے ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ دی انگلی پکڑی ہے تے ابو جال دے کول آ جاندے نے تے ابو سفیان کہندا اے پیے جویں اینے تینوں تھپڑ ماریا اوے تمہیں دے منہ تے تھپڑ مار جے کچھ کرے گا تے میں دے نال نمٹ لواں گا. سیدہ فاطمہ زوردار تماچا ابو جال دے منہ تے مار دیا نے تے آ کے سارا واقعہ ابا دی دے سامنے بیان کر دیا نے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ آسمان وال اٹھائے اکھاں وچ آنسو نے تے میرے آقا دعاواں کردے نے اللہ ابو سفیان دے اس سلوک نو نہ بھولنا ابو سفیان دے رویے نو یاد رکھنا. اللہ نے اپنے محبوب دی دعا قبول کر لئی. چند سال دے بعد اللہ نے ابو سفیان نو اسلام دی دولت نال 12 ور فرما دیتا. کبھی جاگ رہے ہو؟ آج دا میرا موضوع سیدہ فاطمہ اچھی کہو رضی اللہ ہو. آؤ بات شروع کریے. باتاں بڑھیا. 18 سال عمر سیدہ فاطمہ جوانی دیا منزلہ میں پہنچ گئی تے نکاح دے پیغام آ رہے ہیں. جناب صدیق اکبر بولو نا ذرا موسم ٹھنڈا ہے تو تسی بھی ٹھنڈے ہو بولو ذرا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ السلام دی خدمت چاہے آ کے آندے نے سونے تہاڈی بیٹی فاطمہ جوان ہے تے میں چاہنا وا صدیق دی نسبت نبی نال ہو جائے. آقا فاطمہ دا نکاح میرے نال کر دیو. تو میرے آقا خاموش نے بلکہ ان جواب دیندے نے. آقا فرما دے رہے ہوئے ابو بکر محمد اللہ دے آرڈر دا منتظر ہے. ابو بکر صدیق واپس آ گئے. جناب فاروق اعظم کچھ دن بعد آئے. فرماندے نے آقا تہاڈی بیٹی جوان ہے تے عمر چاہندا ہے میری نسبت محمد نال ہو جائے. آقا فاطمہ دا نکاح میرے نال کر دیو. تے میرے آقا فرماندے نے عمر محمد تے اللہ دے آرڈر دا منتظر ہے. جناب عمر بھی واپس آ گئے. کچھ دن گزرے نا تے جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت چاہے آ کے آدھے نے اے علی فاطمہ جوان ہے تو سانو تو مصطفیٰ نے جواب دے دیتا ہے تو جا فاطمہ دا رشتہ جا کے مصطفیٰ کو لو پوچھ. تو جناب علی فرما دے نے اے میرے ساتھیوں اے ابو بکر اے عمر میں کیڑے منہ نال جاؤں میرے کول تے شادی لئی پیسے ہی کوئی نہیں. جناب صدیق فرماندے نے علی جا کے صحیح جانت کی ہے رہے اور پتہ لگیا انہاں دی لڑائی کوئی نہیں سی. جے لڑائی ہوندی اختلاف ہوندا ایمان نال دسو جہدے نال لڑائی ہوئے اور جہدے نال جھگڑا ہوئے جہدے نال اختلاف ہوئے او دے واسطے ایہو جے رشتے پسند کیتے جاندے نے. اللہ ذل جلال دی قسمیں فاطمہ دے نکاح واسطے اگر علی نو بھیجیا تے ابو بکر نے بھیجیا عمر بن خطاب نے بھیجیا رضی اللہ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پیش ہوئے. ایک خاموش بیٹھے نے تاریخ والے نے لکھا جناب علی خاموش بیٹھے نے تھوڑی دیر چپ بیٹھے رہے آقا خود فرما دے نے اے علی اج خلاف معمول چپ چپ بیٹھا ہے. علی مینوں لگدا ہے جی تو فاطمہ دے رشتے لئی آیا ہے. کہ جناب علی فرما دے نے سونیا بالکل میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہوا. آقا فرما دے نے اہلا و سہلا و مرحبا چاچے دیا پترا جی چاچے دیا پترا مرحبا او چاچے دیا ویرا چاچے دیا بیٹیا تیرا آنا مبارک. لیکن مینو فاطمہ نال مشورہ کر لیں گے. اور علی واپس آ گئے. جناب صدیق فرماتے ہیں علی نبی پاک کو کی جواب لے کے آئے.
جناب علی فرماتے نے آقا نے اے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صدیق فرماتے نے علی پھر تینوں مبارک ہوئے، تینوں مبارک ہوئے۔ نبی پاک نے مثبت جواب ارشاد فرمایا تینوں مبارک ہوئے۔ کچھ دن گزرے نا تو میرے آقا جناب محمد، بولو بولو روچی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی نو بلا نے وہ دو چار دن پہلے میرے آقا نے بیٹی فاطمہ نو بلایا کہ آقا کول بٹھا لیں دینے ہو، پیاں والے ہو، اپنی بیٹی نو کول بٹھا لیں دینے۔ آقا فرما دینے او بیٹی او فاطمہ کم تے اے ماں دے کرن والے سن، اے کم تے خدیجہ دے کرن والے سن، پر اللہ دیاں مرضیاں خدیجہ ہن تیرے سر تے جو نہ ہوئی، میں ہی تیرا ابا ذمہ داریاں ادا کر رہا وا۔ آقا فرما دینے بیٹی میں تیرا رشتہ اپنے چاچے دے پتر علی بن ابی طالب نال کرن لگیا وا۔ سیدہ فاطمہ خاموش نے، سیدہ فاطمہ خاموش نے، اور نبی پاک نے فرمایا لا تنکح الایب، لا تنکح الایب حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ بخاری مشکوٰۃ شریف اندر حدیث باب الولی فی النکاح دی فصل پہلی، ابو ہریرہ سے آبی راوی نے آقا فرماتے ہیں جب بیوہ متعلقہ عورت کا نکاح کرنا ہوئے ادھر مشورہ کر لیا کرو، کنواری لڑکی کا نکاح کرنا ہو ادھر اجازت لے لیا کرو، اجازت۔ صحابہ کہتے ہیں سونے ہو کیوں اجازت دے گی؟ آقا فرماتے ہیں اذن حاسمات ہوا وہ خاموشی ہوتی اجازت ہے۔ اج کل اجازت کا دی ہے، اج کل تو ماشاء اللہ برادری ہے، برادری نو ترجیح، منڈا پاوے بے نماز ہو، منڈا پاوے بے دین ہو، منڈا پاوے نشہ کرتا ہو، منڈا پاوے جواری ہو، منڈا پاوے شرابی کبابی ہو، پر قاری صاحب کی کریے برادری چھڈی جا سکتی کافی اجازت۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنواری کو پوچھ لیا کرو۔ خیر سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش بیٹھیاں نے، آقا علیہ السلام نے جدو بیٹی دی رضامندی لے لئی تے علی نو بلایا، سبحان اللہ، کون علی نو بلایا، اچھی کہہ دو رضی اللہ ہوگا، جاگو جاگو میرے نال وفا کرو۔ میرے آقا علی نو بلا دینے تو فرما دینے علی شادی واسطے تیرے کول کی ہے کوئی چیز شادی کرنے واسطے؟ کوئی ہے نے پیسے پوسے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے سونیا اور تے کوئی چیز نہیں، ایک کوڑا تے ایک زرہ جوڑی سونے بدر والے دن تسی عطا فرمائی سی۔ آقا فرما دینے علی کوڑا جہاد واسطے رکھ لے تے زرہ بیچ کے اپنی شادی کر لے۔ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ فروخت کرن واسطے، زرہ ویچن واسطے جا رہے ہیں کہ گئے کدے کول؟ جناب عثمان کول رضی اللہ ہو، اور رشتے واسطے کنے بھیجا؟ ابو بکر نے، عمر نے، تو پیسے شادی واسطے دیتے عثمان نے رضی اللہ تعالی۔ قرآن ایویں تو نہیں نہ قرآن کہیں گا، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ وہ آپس میں نہیں لڑتے سن، وہ ایک جان سن۔ رشتے واسطے ابو بکر نے بھیجا، میرے وال تک ذرا، رشتے واسطے خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجا، تے شادی واسطے پیسے عثمان نے لائے۔ بول بول ذرا رضی اللہ ہو۔ علی کیویں آئے؟ عثمان زرہ ویچن لئی آیا تو کنے پیسے دے گا؟ میرے عثمان نے 480 درہم بلد پایا۔ کنے درہم؟ 400 تے 80 درہم دے دیتے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے لے کے ترتے تھے، پیچھے پھر آواز ماری علی ذرا واپس آ، واپس آ۔
جناب علی واپس آئے کہ جناب عثمان فرماتے نے علی پیسے بھی لے جا زرا بھی لے جا پیسے بھی لے جا زرا بھی لے جا پیسے نال شادی کر لی زرا پا کے جہاد کری آسمان تے خدا راضی ہو جائے گا زمین تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا نبی نے نکاح پڑھایا نکاح دے گواہ ابو بکر بنے عمر بنے علی بھی اختلاف ہے اتی کوثر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو پتہ میرے مصطفیٰ نے بیٹی نو جہیز کی دیتا تاریخ والوں نے لکھیا بیبیوں پرو میری ماں ذرا دھیان کرے جے تو پائیو تسی اج بڑے گی اگر جناب شادی ادھر کرنی ہے جدھر گڈی ملے جہیز اندر کوٹھی ملے کوئی پلاٹ شلاٹ ملے ہاں لڑکی جہو جی مرضی ہوئے گڈی ملنی چاہیے اللہ دین والیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی نا فاظفر بذات الدین نہ مال ویکھی نہ حسن و جمال ویکھی اور نہ خاندان ویکھی دین ویکھ کے تے بی بی نال نکاح کر لئی نبی نے کی دیتا جہیز اندر سن ذرا شیر والوں نے لکھیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو ایک چار پائی ایک چمڑے دا گدا اودے وچ وی کھجور دے پتے بھرے سن ایک پانی دی مشک دو مٹی دے پیالے تے دو چٹیاں اے جہیز سی سیدہ فاطمہ دا تے میرے آقا جناب محمد اچھی کہہ دو ذرا صلی اللہ یا اللہ تو کبھی قریب ہو کے دینا میں کھل کے بیان تو کر لیتا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیویاں اے میری بیوی ذرا میری بیٹی نو رخصتی واسطے تیار تے کرو نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں بیٹی فاطمہ نو رخصتی واسطے تیار کر رہی نے تو ایک ساڈی اما جی ام سلمہ نہ رہ سکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے بے ساختہ زبان چوں نکل جاندہ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے کاش کہ اج خدیجہ زندہ ہوندی جان دے نا ماواں بیٹیاں دے پیار نو کاش کہ اج خدیجہ زندہ ہوندی اپنے ہتھی بیٹی دے نکاح کر دی بیٹی نو توڑ دی بیٹی نو رخصت کر دی اے گل میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کنا تک پہنچ گئی کہ حدیث پاک اندر موجود ہے فبکا رسول اللہ آمینہ بلال فوراً رونا شروع کر دیں نے آقا فرما دینے ہاں ہاں ام سلمہ تو بالکل ٹھیک آگیا کاش کہ اج خدیجہ زندہ ہوندی خدیجہ فقال خدیجہ وَأَيْنَ مَسَلُ خدیجہ ہی جی میں خدیجہ ورگیاں تے کتھوں لے کے آوا میرے آقا فرما دینے خدیجہ ہی جی میرے مصطفیٰ نو خدیجہ یاد آ گئی آقا فرما دینے خدیجہ کہندی ہوندی سی شاید میں فاطمہ دی شادی نہ دیکھ سکا شاید میں فاطمہ نو جہیز نہ دے سکا شاید میں فاطمہ دی رخصتی نہ کر سکا اے گل تے فاطمہ کہندی ہوندی سی خدیجہ کہندی ہوندی سی میرے مصطفیٰ بھی رو رہے نے تے سیدہ فاطمہ بھی قد نہ لگ کے رو رہی ہیں تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاندے نے بیٹی دے سر تے پیار دیندے نے تے سینے نال لاندے نے بیٹی نو تسلیاں دیندے نے تے لے جاندے نے میرے مصطفیٰ گئے تے جدو علی دے دروازے تے گئے تے فاطمہ دی انگلی علی دے ہاتھ وچ پکڑا دیندے نے تے گل اگلی سنوا جے میری او بہنو ماؤ دوستو ویرو فاطمہ دی انگلی علی دے ہاتھ وچ پکڑا دیندے نے تے میرے آقا فرما دے نے لائے بیٹیے محمد نے اپنے خاندان وچوں بہترین انسان نال تیرا نکاح کر دیتا ہے صلی اللہ فاطمہ میں علی دی دولت نہیں ویکھی میں علی دا مکان نہیں ویکھیا میں علی دے پیسے نہیں ویکھے میں درم و دینار نہیں ویکھے میں مال و منال نہیں ویکھے محمد نے ویکھیا تے علی دا ایمان ویکھیا اللہ ایمان نال پیار نصیب فرمائے ایک گل بیٹی نے ہور کہی اور بیٹیاں والے تے بگاڑ پان والے
اتنے تو 5-5 سال پیکے بوئے بیٹھے رہ جاندیاں نے کہ پتہ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے لیں اے میری اتی ہے میں تیرا نکاح علی نال کر دیتا ہے، سر ایک گل دھیان نال سن لے میرے علی نو تنگ نہ کری، علی بڑا غریب علی نو تنگ نہ کری۔ اور نیک ماں باپ ایویں کرتے ہیں نا، ہے عورت سو جو خامد نو رکھے راضی منے اس سب اشارے جگی سائی دی بزشت جانے نہ دیکھے وہ کسے دے چبارے ماں تو دیا تھی مت دیتی نہیں میری گل کا دیے خیال رکھی اور جیڑی جگہ سائی تیرا قدم رکھے او جگہ تو سرے دے وال رکھی نہیں رہی شاکر رضا دے وچ ہر دم شامل نہ رتی روال رکھی ماں کردیا دین مت دیتی نیتیے ڈبی تے پاک لال رکھی۔ ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ ہو پتہ لگیا بیٹی بیمار ہے کہ باپ اپنی بیٹی دی بیمار پرسی واسطے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے کہ نال ایک صحابی ہے بنائے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی، جب آقا دروازے پہ آئے نا آقا دستک دیں بیٹی تیرا باپ آیا ہے میں اندر آنا چاہنا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے فرما دیا نے ابا جی اندر تشریف لے آؤ، جم جم تشریف لے آؤ، پر تواڈے نال جڑا بندہ ہے یہ غیر محرم ہے تہاڈا صحابی عمران بن حسین سونے تشریف تے ضرور لے آؤ، پر فاطمہ کول تے منہ کجن واسطے اج چادر بھی کوئی نہیں، سر چھپان واسطے دوپٹا بھی کوئی نہیں، میرے آقا چادر نبوت اپنی نبوت والی چادر اندر سٹتے ہیں، سیدہ فاطمہ پردہ کر لیندیاں نے، میرے آقا اندر تشریف لے آئے، آقا فرما دے تیے کئی حال کے بیٹی کی حال ہے تیرا؟ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ابا جی کئی دن ہو گئے نے گھر اندر کھان نو چیز ہی کوئی نہیں، کہ میرے آقا بیٹی نو تسلیاں دیندے نے، بیٹی دے سر ہاتھ رکھ دے آقا فرما دے نے اے بیٹی صبر کر، اللہ نے تینوں سیدۃ النساء آل الجنہ بنایا، اللہ نے تینوں جنتی بیبیاں دی سردار بنایا، بیٹی صبر کر، 3 دن ہو گئے نے تیرے ابے محمد نو کھان لئی ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہویا صلی اللہ۔ ایک دن ایک مہمان آیا میرے مصطفیٰ کو، ایک بندہ یہ آتا سونے میں مسلمان ہونا چاہنا، آقا علیہ السلام کلمہ پڑھاندے نے یہ مسلمان ہو جاتا ہے، کچھ نہیں طرف آخری باتاں کہ آقا فرما دے میرے صحابیوں اے بھوکا ہے انہوں بھوک لگی ہے کوئی بندہ انہوں کھانا کھوا کے لے آؤ، کہ حضرت سلمان فارسی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس مہمان نال مل لیندے نے، کئی گھراں وچ گئے پر کھانا کتوں نہ ملیا، تے چل دے جناب علی دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے، سیدہ فاطمہ بولی کون؟ تے جناب سلمان فرما دے نے دیے میں تیرا چاچا سلمان اے رسول اللہ دا مہمان میرے نال ہے، انہیں کھانا کھانا انہیں بھوک لگی ہے، تو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے چاچو سلمان کئی دن ہو گئے نے نہ حسن نو کچھ کھان نہیں ملیا نہ حسین نو کچھ کھان نہیں ملیا، فاطمہ تے علی بھی کئی دن فاقے اندر ہی گزار رہے نے، پر رسول اللہ دا مہمان بھی واپس نہیں موڑیا جاندہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اتار دیا نے، سر
سر والی چادر سر والا دوپٹا اتار دیا نے چاچے سلمان دے دیا نے فرما دیا نے چاچو آ میری چادر لے جا شمعون یہودی دی دکان پہ لے جا اے چادر وہ کول رکھ دینی تے تھوڑے دے جواں دے دانے لے آ جناب سلمان سیدہ دی چادر ہاتھ وچ پکڑ لیندے نے تے شمعون یہودی دی دکان تے چلے جاندے نے فرما دے نے او شمعون اے چادر رکھ لے تے تھوڑے دے جواں دے دانے دے دے شمعون یہودی آندا اے سلمان دانے تے بعد وچ دیواں گا باقی گلاں تے بعد وچ کراں گا اللہ دا واسطہ مینوں دس تے صحیح اے چادر کیندی ہے سلمان دی اکھاں وچوں اتھرو جاری نے سلمان فرماندے نے او شمعون میں کی دساں اے تے اس بی بی چادر ہے جی دی عظمت جنت دیاں حوراں وی سلام کردیاں نے اے محمد دی بیٹی فاطمہ دی چادر ہے تے یہودی آندا او سلمان او شمعون کہندا اے سلمان آ چادر بھی لے جا جواں دے دانے بھی لے جا تے جا کے محمد نو کہہ دینی اشہد اللہ الہ اللہ کرے موت بھی تانوں ایسے کلمے پہ آئے اللہ اکبر میرے آقا جناب محمد اچھی کہتے صلی اللہ آخری بات میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی 12 ربیع الاول سوار دا دن سیرت فاطمہ اج دا موضوع سیدہ فاطمہ آقا بیٹی فاطمہ نو بلاندے نے کہ ہولی ہولی نا بیٹی نال کچھ گلاں کردے نے دوبارہ پھر بلاندے نے آقا پھر گلاں کردے نے پہلی مرتبہ سیدہ فاطمہ رو پیندیاں نے دوبارہ مسکرا پیندیاں نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے عائشہ آقا نے جدوں پہلی مرتبہ تینوں بلایا تے کی فرمایا سی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے ابا جی نے مینوں فرمایا سی اے بیٹی تیرا رب اس بیماری اندر اپنے رب کو چلا جائے گا دوبارہ مصطفیٰ نے مینوں بلایا آقا فرماندے نے بیٹی گھبران میرے گھر والیاں وچ سب تو پہلے تو تے مینوں ملے گی سیدہ فاطمہ مسکرا پیندیاں نے اپنے ابے دے سرانے بیٹھیاں نے تے میرے آقا دنیا تو جا رہے نے تے کدی بے ہوشی تے کدی ہوش تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دکھ اس تکلیف نو لے کے سیدہ برداشت نہ کر سکیاں تے فرماندیاں نے واہ کر با ابا ہائے اج میرے ابے نو کتنی تکلیف ہے آقا فرماندے نے بیٹی گھبران اج دے بعد تیرے ابے محمد دے سارے دکھ ختم ہو جان گے صلی اللہ علیہ تو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی باہر کوئی بندہ بار بار دروازہ کھڑکاندا ہے اندر آنا چاہتا ہے سونیا تھوڑی ملاقات کرنا چاہتا ہے آقا فرماندے نے تیے میرے جبریل نے ہلے نے مینوں دسیا میرے دروازے تے اج میرا کوئی صحابی نہیں آیا اج کوئی عربی نہیں آیا میرا صدیق نہیں آیا میرا فاروق نہیں آیا عثمان نہیں آیا اور کوئی میرا صحابی نہیں آیا اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جیڑا عورتوں نو بیوہ کر جاندہ ہے اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جیڑا براواں دیاں باواں بن جاندہ ہے اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جیڑا بہناں نو بے سہارا کر جاندہ ہے اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندہ ہے اج میرے دروازے تے وہ آیا ہے جیڑا شہراں نو ویران کر جاندہ ہے تے قبرستاناں نو آباد کر جاندہ ہے پتہ نبی نے کیا کیا مولانا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا کہو سبحان اللہ سیدہ فاطمہ نال پیار نصیب فرمائے رسول اللہ کے زمانے اندر ہور بھی کی عورتاں سن جنہ کا نام سی فاطمہ 5 عورتاں سن جنہ کا نام سی آخری بات جنہ کا نام سی موضوع میرا رہ گیا انشاءاللہ تھوڑا میرا ادھار آؤ میں تھوڑی جی آقا دے خاندان دی مختصر سیر کرا کے اپنی بات کو ختم کرا کنیا عورتاں سن رسول اللہ کے زمانے اندر وہ صحابیہ سن اور انہوں کے نام کی سن فاطمہ ایک فاطمہ بنت محمد ایک فاطمہ بنت اسد ایک فاطمہ بنت خطاب ایک فاطمہ بنت قیس اور ایک فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین توجہ اور میرے مصطفیٰ دی ماں دا نام سی آمنہ کئی ایک مرتبہ بات رہ جاندی ہے حضرت فاطمہ دے حوالے نال میں تھوڑی جی تھانوں رسول اللہ دے خاندان دی شہر کرانا چاہنا کئی ایک مرتبہ مرض کیتا ہے آپ دی ماں دا کی نام سی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے
9 چاچے سن 6 پھپھیاں سن، یعنی عبد المطلب دے 10 بیٹے سن تے 6 بیٹیاں سن. کنے بیٹے سن؟ 10. بیٹیاں کنیاں؟ 6. رسول اللہ دے کنیاں پھپھیاں سن؟ 6. کنیاں پھپھیاں؟ ایک پھپھی ام الحکیم بیضا، اور دوسری دا نام برہ، تیسری دا نام آتقا، چوتھی دا نام صفیہ، پنجویں دا نام اروا، اور 6ویں دا نام امیمہ. اور 10 بیٹے عبد المطلب دے. سب تو پہلا بیٹا یہ نام سی حارث، پھر زبیر، ابو طالب دا نام سی اصل عبد مناف، اور چوتھا بیٹا عبداللہ، اور 5واں بیٹا حمزہ، عبد المطلب دا 5واں حمزہ، اور پھر عباس، اور پھر ابو لہب یہ نام سی عبد العزا، اور پھر غباب، پھر مقوم، اور 10واں صفار. اور میرے مصطفیٰ دیاں 11 بیویاں سن. بیویاں کنیاں سن؟ 11. بولو کنیاں بیویاں سن؟ 11. ایک بیوی کا نام سیدہ خدیجہ، کہہ دو رضی اللہ ہو. مختصر ٹائم ختم ہو گیا، اچھی کہو رضی اللہ ہو. ایک بیوی کا نام سیدہ خدیجہ، دوسری کا نام سیدہ سودا، تیسری کا نام سیدہ عائشہ، چوتھی کا نام سیدہ حفصہ، 5ویں کا نام سیدہ میمونہ، 6ویں کا نام سیدہ صفیہ، 7ویں کا نام سیدہ جویریہ، 8ویں کا نام سیدہ ام سلمہ، اور 9ویں کا نام سیدہ زینب بنت خزیمہ. یہ صرف 2 مہینے رسول اللہ دے نکاح وچ رہی سن. 2 مہینے بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا. انہاں دی کنیت سی ام المساکین. اور 10ویں بیوی کا نام ام حبیبہ، اور 11ویں کا نام زینب بنت جہش، کہ رسول اللہ دی پھپھی امیمہ دی بیٹی سی. اچھی کہہ رضی اللہ تعالی عنہنہ، پھر کہہ رضی اللہ تعالی عنہنہ. اور حضرت فاطمہ دی بیٹیاں دے نام تے میں 10 ہی دیتے نے. اور آؤ رسول اللہ کے خاندان میں مختصر تعارف کرا رہا. میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی کی سی محمد صلی اللہ. پرسوں ایک جگہ تے میری تقریر سی اپنا فیصلہ آباد، تو کافی ماشاءاللہ ساتھی آئے، بریلوی حضرات، شیعہ ساتھی میرے ویر محبت پیار. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی تسی بڑیاں گلاں کر دو، اچھا دسو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ رسم سارا یاد ہے. میں کیا میں اللہ کی مہربانی نال حلوہ کھا کے مولوی نہیں بنیا، استادہ دی ڈانگا کھا کے خطیب بنیا. اللہ کی توفیق ہے. میں کیا سن ذرا محمد، پھر کہو صلی اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد بن حمیشہ بن سلامان بن اوس بن یوز بن کموال بن ابئی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن ایس بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یسربی بن یحزن بن جلحم بن اراوا بن عید بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن لاہور بن شاروق بن راہو بن فالح بن آبر بن شالخ بن ارفقشد بن شام بن نوح بن لامت بن متوشالخ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن کینان بن آنوشا بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. اللہ نبی دے خاندان نال پیار نصیب فرمائے. انشاءاللہ ربیع الاول دے پہلے خطبے اندر میں رسول اللہ دے پورے خاندان دا تعارف کراواں گا. اور جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ میرے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.